السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَلْزَمُهُمَ الْمُطَابَقَةُ وَلَوْ تَقْدِيرًا وَلَا عَكْسًا. یہاں سے مصنف علیہ الرحمٰن دلالت مطابقی، تضمنی اور التزامی ان تینوں کے درمیان پائے جانے والی نسبت کو بیان فرماتے ہیں. کن کے درمیان؟ دلالت مطابقی، تضمنی اور التزامی، ان تینوں کے درمیان کون سی نسبت پائی جاتی ہے، اس نسبت کا بیان مصنف علیہ الرحمٰن شروع فرماتے ہیں کہ دلالت مطابقی کے لیے تضمنی اور التزامی، یعنی دلالت مطابقی، تضمنی اور التزامی دونوں کو کیا ہے؟ مستلزم ہے. مستلزم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں دلالت تضمنی اور التزامی پائی جائے گی وہاں وہاں دلالت مطابقی ضرور پائی جائے گی. جہاں جہاں دلالت تضمنی پائی جائے گی یا دلالت التزامی پائی جائے گی تو دلالت مطابقی وہاں ضرور پائی جائے گی. یعنی کہ دلالت تضمنی، دلالت التزامی بغیر مطابقی کے نہیں پائی جائیں گی. اس لیے نہیں پائی جائیں گی کہ دلالت تضمنی اور دلالت التزامی دونوں کے دونوں تابع ہیں، اور دلالت مطابقی کیا ہے؟ مطبوع، اور تابع بغیر مطبوع کے نہیں پایا جاتا ہے. تابع ہونے کی حیثیت سے بغیر مطبوع کے نہیں پایا جاتا ہے. تو دلالت مطابقی کے بغیر نہ تو دلالت تضمنی پائی جائے گی اور نہ ہی دلالت التزامی پائی جائے گی. معترض یہ اعتراض پیش کرتا ہے کہ آپ نے کہا کہ جہاں بھی دلالت تضمنی ہوگی یا جہاں بھی دلالت التزامی ہوگی تو وہاں دلالت مطابقی ضرور ہوگی، کیونکہ دلالت مطابقی مطبوع ہے اور دلالت تضمنی اور التزامی یہ تابع ہیں. تابع ہونے کی حیثیت سے بغیر مطبوع کے نہیں پایا جاتا. لیکن معترض کہتا ہے ہم آپ کو ایک صورت ایسی دکھاتے ہیں کہ جہاں پر دلالت تضمنی اور دلالت التزامی بغیر مطابقی کے پائی جا رہی ہیں. وہ صورت یہ ہے کہ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، لفظ نے اس معنی میں اپنے استعمال کو چھوڑ دیا ہو، یعنی لفظ نے اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال کو چھوڑ دیا ہو اور لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے جز میں مشہور ہو گیا ہو، یا لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے خارج لازم میں مشہور ہو گیا ہو. جب لفظ بولا جائے گا ایسا کہ جس نے اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال کو چھوڑ دیا، تو اب ایسے لفظ کے بولے جانے کے وقت ذہن کہاں پہنچے گا؟ مطابقی کے معنی موضوع لہو کی طرف نہیں پہنچے گا. یعنی کہ معنی موضوع لہو کی طرف نہ پہنچنے کی وجہ سے مطابقی تو نہیں پائی جائے گی. لیکن جب جز میں مشہور ہو گیا تو اب ڈائریکٹ ذہن جز کی جانب پہنچے گا، یا خارج لازم میں مشہور ہو گیا وہ لفظ تو اب ڈائریکٹ ذہن خارج لازم کی طرف پہنچے گا. تو اب دیکھیے خارج لازم کی طرف پہنچنے کی وجہ سے لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے جز پر ہونے کی وجہ سے تضمنی تو پائی گئی لیکن بغیر مطابقی کے پائی گئی. اسی طریقے سے لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے خارج لازم پر ہونے کی وجہ سے التزامی تو پائی گئی لیکن بغیر مطابقی کے پائی گئی. تو اعتراض کا محصل نکل کے یہ آیا کہ مصنف علیہ الرحمٰ کا یہ کہنا کہ جہاں جہاں تضمنی اور التزامی پائی جائیں گی وہاں وہاں مطابقی ضرور پائی جائے گی، یہ قول مصنف علیہ الرحمٰ کا معترض کے کہنے کے مطابق درست نہیں ہے. اس لیے کہ معترض نے ایک مثال ایسی پیش کر دی کہ جہاں پر تضمنی اور التزامی بغیر مطابقی کے پائی جا رہی ہیں، اور وہ صورت یہ ہے کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے علاوہ میں مشہور ہو گیا ہو، یعنی کہ جس لفظ نے اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال کو چھوڑ دیا ہو اور معنی موضوع لہو کے جز میں مشہور ہو گیا ہو. تو اب جیسے ہی لفظ بولا جائے گا تو معنی موضوع لہو کے جز کی طرف ذہن پہنچے گا. تو جز پر لفظ کی دلالت ہونے کی وجہ سے تضمنی تو پائی جائے گی لیکن مطابقی نہیں پائی جائے گی. اسی طریقے سے جب لفظ معنی موضوع لہو کے خارج لازم میں مشہور ہو گیا ہو تو اب لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے خارج لازم پر ہونے کی وجہ سے التزامی تو پائی جائے گی لیکن دلالت مطابقی نہیں پائی جائے گی. تو اسی اعتراض کا جواب مصنف علیہ الرحمٰن نے ولو تقدیرن کے ذریعے سے دیا ہے
کہ دلالت مطابقی کا پایا جانا دو طرح کا ہے، یا تو دلالت مطابقی صریح طور پر پائی جائے گی یا پھر دلالت مطابقی تقدیری طور پر پائی جائے گی۔ تو صریح طور پر اس وقت پائی جائے گی جبکہ لفظ کا استعمال معنی موضوع لہو میں بھی ہوتا ہو، معنی موضوع لہو میں لفظ نے اپنے استعمال کو نہیں چھوڑا ہو، اور تقدیری طور پر دلالت مطابقی وہاں پائی جائے گی کہ جہاں پر لفظ کا استعمال معنی موضوع لہو میں چھوٹ چکا ہو۔ تو اب ایسی صورت میں بھی دلالت مطابقی تو پائی جائے گی لیکن تقدیراً پائی جائے گی، پوشیدہ طور پر پائی جائے گی۔ وہ پوشیدہ طور پر اس لیے پائی جائے گی کہ شارح بیان فرماتے ہیں کہ لفظ کا اپنے معنی موضوع لہو پر دلالت کرنا، یعنی کہ لفظ کا اپنے مسمى پر دلالت کرنا یہ اصل ہے۔ اصل لفظ کا اپنے معنی موضوع لہو پر دلالت کرنا یہ اصل ہے، اور لفظ کا اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرنا یا لفظ کا اپنے معنی موضوع لہو کے خارج لازم پر دلالت کرنا یہ فرع ہے۔ فرع تو فرع اصل کے بغیر پائی نہیں جاتی ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اصل جناب والا صریح طور پر بھی پائی جا سکتی ہے اور تقدیری طور پر بھی پائی جا سکتی ہے۔ صریح طور پر اس وقت پائی جائے گی جبکہ لفظ کا استعمال معنی موضوع لہو میں بھی ہوتا ہو، لفظ کا استعمال معنی موضوع لہو میں متروک نہ ہوا ہو، اور دلالت مطابقی یعنی کہ لفظ کی دلالت اپنے معنی موضوع لہو پر یہ تقدیری طور پر اس وقت پائی جائے گی کہ جو معترض نے صورت پیش کی کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال کو چھوڑ چکا ہو اور معنی موضوع لہو کے جز میں یا معنی موضوع لہو کے خارج لازم میں مشہور ہو گیا ہو، تو اب بھی یہاں پر لفظ کی دلالت اپنے معنی موضوع لہو پر ہے، لیکن یہ کہا جائے گا کہ اس صورت میں لفظ کی دلالت اپنے معنی موضوع لہو پر تقدیراً ہے، پوشیدہ طور پر ہے۔ وہ پوشیدہ طور پر کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ایسی صورت میں بھی جبکہ لفظ نے اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال کو چھوڑ دیا ہے کہ اگر لفظ سے اس کے معنی موضوع لہو کا قصد کیا جائے، ارادہ کیا جائے، تو اس وقت بھی لفظ کی دلالت اپنے معنی موضوع لہو پر یہ مطابقی ہی ہوگی۔ لہذا جواب کا محاصل یہ ہے کہ دلالت مطابقی کا پایا جانا یہ دو طرح کا ہے، ایک صریح طور پر ہے اور دوسرا تقدیری طور پر ہے۔ معترض نے جو مثال پیش کی ہے اس میں بھی دلالت مطابقی پائی جا رہی ہے، اگرچہ تقدیری طور پر پائی جا رہی ہے۔ تو جب دلالت مطابقی اس صورت میں بھی پائی گئی تو اب معترض کا یہ اعتراض کرنا درست نہیں ہے کہ ہم آپ کو ایک ایسی صورت دکھاتے ہیں کہ جہاں پر تضمنی یا التزامی بغیر مطابقی کے پائی جا رہی ہے، اس لیے کہ ہم نے معترض کی بیان کردہ صورت میں بھی یہ بات ثابت کر دی کہ جہاں پر معترض نے دکھایا کہ دلالت تضمنی یا التزامی بغیر مطابقی کے پائی جا رہی ہیں، تو ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ایسی صورت میں بھی دلالت مطابقی پائی جا رہی ہے، اگرچہ پوشیدہ طریقے پر پائی جا رہی ہے۔ تو دلالت مطابقی کا معترض کی بیان کردہ صورت میں بھی پائے جانا یہ مصنف علیہ الرحمہ کی بیان کردہ بات کو کاٹتا نہیں ہے، ختم نہیں کرتا ہے، بلکہ مصنف علیہ الرحمہ کی بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ دلالت تضمنی اور التزامی بغیر مطابقی کے نہیں پائی جاتی۔ دیکھیے اتنے کا ترجمہ، وَتَلْزَمُهُمَ الْمُطَابَقَةُ، شارح فرماتے ہیں وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حُدُودِ الدَّلَالَاتِ الثَّلَاثِ، جب مصنف علیہ الرحمہ تینوں دلالتوں کی تعریف سے فارغ ہو گئے، یعنی مطابقی کی بھی تعریف کر دی، تضمنی اور التزامی کی بھی تعریف کر دی، شرع فی بیان التلازم بینہما وعدمہ، لہذا اب مصنف علیہ الرحمہ نے مطابقی، تضمنی اور التزامی ان تینوں اقسام کے مابین تلازم اور عدم تلازم کو بیان کرنا شروع فرما دیا۔ فقال، تو فرمایا، وَتَلْزَمُهُمَ الْمُطَابَقَةُ، یعنی کہ التضمن والالتزام یستلزمان المطابقہ، تضمنی اور التزامی یہ مطابقی کو مستلزم ہیں۔ مستلزم ہونے کا مطلب یہ ہے فمتا تحققت، یعنی جب جب تضمنی اور التزامی پائی جائیں گی
تحققت تو اس صورت میں مطابقی ضرور پائی جائے گی. کیوں؟ لأنہما تابعان لا، اس لیے کہ تضمنی اور التزامی یہ دونوں کے دونوں مطابقی کے تابع ہیں. والتابع من حیث انہ تابع لا یوجد بدون المتبوع، اور تابع تابع کے ہونے کی حیثیت سے بغیر متبوع کے نہیں پایا جاتا. ولو تقدیرا جواب عن ایراد، ولو تقدیرا جو مصنف علیہ الرحمٰن نے پیش کیا ہے تو یہ کیا ہے؟ ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان اللفظ ان ترک استعمالہ فی المعنى المطابق الذی وضع له واشتہر فی الجزء باللازم. اعتراض یہ ہے کہ لفظ اگر اس کا استعمال معنی مطابقی میں متروک ہو گیا ہو کہ جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، واشتہر فی الجزء، اور جناب والا وہ لفظ جز میں مشہور ہو گیا ہو، اب اللازمی یا جناب والا لازم میں مشہور ہو گیا ہو، فحین استعمال ذالک اللفظ تو اس وقت اس لفظ کا استعمال ینتقل الذہن الی الجزء یا باللازم، یہ ذہن کو منتقل کرے گا جز کی جانب یا لازم کی جانب. وَيَتَحَقَّقُ التَّضَمُّنُ أَوْ الالتزام، تو اب ایسی صورت میں تضمنی یا التزامی تو متحقق ہوں گی. وَلَا تُوجَدُ الْمُطَابَقَةُ، لیکن دلالت مطابقی نہیں پائی جائے گی. فَعُلِمَ أَنَّهُمَا قَدْ يُوجَدَانِ، تو اس سے جان لیا گیا کہ دلالت تضمنی اور التزامی یہ بھی کبھی کبھی پالی جائیں گی بدون المطابقتی، بغیر مطابقی کے. تو مصنف کا یہ کہنا کہ تضمنی اور التزامی بغیر مطابقی کے نہیں پائے جائیں گے، یہ کہنا درست نہیں رہا. وتفسیر الجواب، تو اسی اعتراض کا جواب یہ دیا گیا کہ جواب کی تفسیر یہ ہے کہ ان الدلالۃ الوضعیۃ علی جزء المسمى ولازمہ فرع الدلالۃ علی المسمى، کہ دلالت وضعیہ مسمى کے جز پر اور مسمى کے لازم پر یہ دلالت کی فرع ہے مسمى پر. یعنی کہ لفظ کی دلالت جو اپنے معنی موضوع لہو پر ہوتی ہے تو معنی موضوع لہو یہ کیا کہلائے گا؟ لفظ کا مسمى کہلائے گا. تو لفظ کی دلالت اپنے مسمى پر یہ اصل ہے، اور لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے جز پر یا معنی موضوع لہو کے خارج لازم پر، اس پر دلالت کرنا یہ کیا کہلائے گا؟ فرع کہلائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے شارح کا کہ لفظ کی دلالت اپنے مسمى پر یعنی کہ معنی موضوع لہو پر یہ اصل ہے، اصل، اور لفظ کی دلالت اپنے مسمى کے جز پر یا خارج لازم پر یہ کیا ہے؟ فرع ہے. سواء كانت تلك الدلالة على المسمى محققة، اب چاہیں لفظ کی دلالت اپنے مسمى پر تحقیقی طور پر ہو، بأن يطلق اللفظ ويراد به المسمى، بئی طور کے لفظ بولا جائے اور اس سے مسمى مراد لیا جائے یعنی کہ اس کا معنی موضوع لہو مراد لیا جائے. ويفهم منه الجزء باللازم بالتبع، اور اس سے معنی موضوع لہو کا جز یا معنی موضوع لہو کا خارج لازم بالتبع سمجھا جائے. او مقدرۃ، یا پھر لفظ کی دلالت اپنے مسمى پر یعنی کہ معنی موضوع لہو پر کیا ہوگی؟ پوشیدہ طور پر ہوگی. اس کی صورت کیا ہے؟ کما اذا اشتہر اللفظ فی الجزء باللازم، جس طریقے سے لفظ جب کہ معنی موضوع لہو کے جز میں یا خارج لازم میں مشہور ہو گیا ہو، جیسا کہ معترض نے صورت دکھائی. فالدلالۃ علی الموضوع لہو، تو اب ایسی صورت میں لفظ کی دلالت اپنے معنی موضوع لہو پر ہے. وَإِن لَمْ يَتَحَقَّقْ هُنَاكَ بِالْفِعْلِ، تو ایسی صورت میں کہ جب کہ لفظ معنی موضوع لہو کے جز میں مشہور ہو گیا ہو یا لازم میں مشہور ہو گیا ہو اور معنی موضوع لہو میں اس لفظ کا استعمال متروک ہو گیا ہو، تو فالدلالۃ علی الموضوع لہو، تو دلالت اپنے معنی موضوع لہو پر. وَإِن لَمْ، اگرچہ متحقق نہیں ہے یہاں پر بالفعل، الا انہا، مگر یہ کہ دلالت مطابقی واقعۃ واقع ہے، تقدیراً کیا پوشیدہ طریقے پر. پوشیدہ طریقے پر کیوں واقع ہے؟ بمعنی، بئی معنی کہ ان اللفظ لہو معنی مطابقی فی الواقع، کہ وہ لفظ جس کے لیے واقع میں معنی مطابقی ہے. بحیث، اس حیثیت سے لو قصد من اللفظ، اگر لفظ ارادہ کیا جائے، لکانت دلالت اللفظ علیہ مطابقتاً، تو ضرور اس لفظ کی دلالت اپنے معنی موضوع لہو پر یہ کیا ہوگی؟ مطابقی ہوگی. وَإِن قُصِدَ فِي الْحَالِ جُزْءُهُ أَوْ لَازِمُهُ مَجَازًا، اگرچہ جناب والا فی الحال اس کے جز کا ارادہ کرنا یا اس کے لازم کا ارادہ کرنا یہ کیا ہے؟ لفظ کی دلالت اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر یا لازم پر یہ کیا ہے؟ مجاز ہے.
فثبت تو اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان فی هذه صورت ایدن کے صورت میں بھی لفظ نے جبکہ اپنے معنی موضوع میں استعمال کو چھوڑ دیا، اس صورت میں بھی لا یوجد التضمن او الالتزام بدون المطابقہ، تضمنی یا التزامی بغیر مطابقی کے نہیں پائی گئیں۔ وإلی ھذا اشار بقولہ ولو تقدیرا، شارح فرماتے ہیں کہ اسی کی جانب مصنف نے اشارہ کیا اپنے قول ولو تقدیرا سے۔ تو جواب کا حاصل کلام یہ ہوا کہ دلالت مطابقی کے تحقق کے لیے دو صورتیں ہیں، یا تو وہ تحقیقی طور پر پائی جائے گی یا تقدیری طور پر پائی جائے گی۔ تو معترض نے جو ایک صورت بیان کی تھی تو اس صورت میں بھی دلالت مطابقی پائی جا رہی ہے، اگرچہ تقدیراً ہی پائی جا رہی ہے، لہٰذا تقدیراً جب پائی گئی دلالت مطابقی تو دلالت مطابقی کے بغیر تضمنی یا التزامی نہیں پائی گئی، لہذا معترض کا اعتراض درست نہیں رہا۔ ولا عکس ای المطابقۃ لا تستلزم التضمن والالتزام، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ دوسری صورت بیان کرتے ہیں۔ پہلی صورت تو یہ تھی کہ تضمنی اور التزامی بغیر مطابقی کے نہیں پائی جائیں گی۔ اب مصنف علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ مطابقی تضمنی یا التزامی کے بغیر نہیں پائی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مطابقی جناب والا مطبوع ہے، مطبوع، اور تضمنی اور التزامی یہ کیا ہے؟ تابع ہیں۔ تو تابع کے لیے تو یہ قاعدہ ہے کہ تابع ہونے کی حیثیت سے بغیر مطبوع کے نہیں پایا جاتا، لیکن مطبوع کے لیے یہ قاعدہ نہیں ہے کہ بغیر تابع کے نہیں پایا جائے، اس لیے کہ مطبوع تو بغیر تابع کے بھی پا لیا جاتا ہے۔ تو جب مطبوع بغیر تابع کا پا لیا جاتا ہے، لہذا اب دلالت مطابقی بھی بغیر تضمنی اور التزامی کے پا لی جائے گی۔ وہ کس صورت میں پائی جائے گی؟ وہ اس وقت پائی جائے گی کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ دلالت تضمنی کے پائے جانے کے لیے ضروری ہے کہ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو وہ معنی کیا ہونا چاہیے؟ مرکب ہونا چاہیے، بسیط نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ معنی جز والا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ معنی جز ہی نہیں رکھتا ہو، تو جو معنی جز رکھتا ہے اس کو مرکب کہتے ہیں، اور جو جز نہیں رکھتا اس کو بسیط کہتے ہیں۔ اور التزامی کے تحقق کے لیے ضروری ہے کہ لفظ کے لیے ایسا معنی ہو کہ جس معنی کے لیے خارج لازم ہو۔ اگر لفظ کے لیے ایسا معنی ہے کہ جس کے لیے خارج لازم نہیں ہے تو ایسی صورت میں دلالت التزامی نہیں پائی جائے گی۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب آئیے مصنف کی بیان کردہ بات کی جانب آتے ہیں کہ مصنف نے فرمایا کہ مطابقی ایسا نہیں ہے کہ بغیر تضمنی اور التزامی کے نہ پائی جائے، حالانکہ مطابقی بغیر تضمنی بغیر التزامی کے پالی جاتی ہے، وہ اس وقت پائی جائے گی جبکہ لفظ وضع کیا گیا ہو ایسے معنی مرکب کے لیے کہ ایسے معنی بسیط کے لیے کہ جس کے لیے خارج لازم بھی نہ ہو۔ لفظ وضع کیا گیا ہو ایسے معنی بسیط کے لیے کہ جس کے لیے خارج لازم نہ ہو، تو اب ایسی صورت میں مطابقی پائی جائے گی۔ دیکھیے بغیر تضمنی اور بغیر التزامی کے، تضمنی تو اس لیے نہیں پائی جائے گی کہ تضمنی کے تحقق کے لیے ضروری تھا کہ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو وہ معنی کیا ہونا چاہیے؟ مرکب ہونا چاہیے، حالانکہ یہاں پر لفظ کا جو معنی ہے وہ معنی مرکب نہیں ہے بلکہ بسیط ہے، اس لیے تضمنی کا تحقق نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے التزامی کا تحقق تو اس وقت ہوتا ہے جب کہ معنی کے لیے خارج لازم ہوتا، اور یہاں پر جناب والا معنی کے لیے خارج لازم بھی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں پر مطابقی پائی گئی تضمنی اور التزامی کے بغیر، اور ایسا بھی ہوگا کہ مطابقی صرف پائی جائے گی کائے کے بغیر؟ تضمنی کے بغیر۔ وہ اس وقت ہوگا جبکہ لفظ وضع کیا گیا ہو کس کے لیے؟ معنی بسیط کے لیے، تب معنی کے جز نہ ہونے کی وجہ سے تضمنی نہیں پائی جائے گی، لیکن لفظ کی دلالت معنی موصولوں پر پائے جانے کی وجہ سے مطابقی پائی جائے گی۔ اور رہی یہ صورت کہ مطابقی بغیر التزامی کے پائی جائے تو اس کی صورت یہ ہے کہ لفظ وضع کیا گیا ہو ایسے معنی مرکب کے لیے جس کے لیے خارج لازم نہ ہو۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر لفظ کی دلالت معنی مرکب پر ہونے کی وجہ سے معنی موصول پر پائی گئی، تو یہ دلالت مطابقی تو پالی گئی، لیکن ایسے معنی مرکب کے لیے خارج لازم نہیں ہے، تو اب دلالت التزامی نہیں پائی جائے گی، اس لیے کہ دلالت التزامی کے لیے خارج لازم کا ہونا ضروری تھا۔
تو اب دیکھیے جو ہم نے آپ کے سامنے مثالیں پیش کی، جو گفتگو پیش کی، ان گفتگو سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ مطابقی تضمنی اور التزامی کو مستلزم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مطابقی بغیر تضمنی اور التزامی کے نہ پائی جائے، بلکہ جناب والا مطابقی بغیر تضمنی کے بھی پائی جاتی ہے اور بغیر التزامی کے بھی پائی جاتی ہے، برخلاف تضمنی اور التزامی کے کہ تضمنی اور التزامی یہ بغیر مطابقی کے نہیں پائی جائیں گی۔ ولا عکس ای المطابقت لا تستلزم التضمن والالتزام، یعنی کہ دلالت تضمنی اور التزامی کو دلالت مطابقی مستلزم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ لتحققیا، دلالت مطابقی کے پائے جانے کی وجہ سے، بدون التضمن، بغیر تضمنی کے، و بدون الالتزام، اور بغیر التزامی کے۔ تضمنی کے بغیر کب پائی جائے گی دلالت مطابقی؟ اس وقت ہوگا اذا کان اللفظ موضوعا لمعنی بسیط، ان کے جبکہ لفظ وضع کیا گیا ہو معنی بسیط کے لیے، تو اب چونکہ معنی کا جز نہیں ہے اور دلالت تضمنی کے لیے جز چاہیے، اس لیے دلالت تضمنی تو نہیں پائی جائے گی۔ لیکن چونکہ معنی بسیط یہ معنی موصول ہوا ہے لفظ کا، اور لفظ کی دلالت اپنے معنی موصول پر مطابقی ہوتی ہے، اس لیے مطابقی پائی جائے گی۔ وبدون الالتزام، اور دلالت مطابقی کا التزامی کے بغیر پائے جانا اس کی صورت یہ ہے کہ فیما اذا لم یکن لمعنی اللفظ المرکب لازم، یہ اس وقت ہوگا جب کہ لفظ مرکب کے معنی کے لیے لازم نہ ہو، یعنی کہ لفظ وضع کیا گیا ہو ایسے معنی مرکب کے لیے کہ جس کے لیے خارج لازم نہ ہو، بحیث یلزم من تصور المعنی تصورہ، کیسا خارج لازم کہ معنی کے تصور سے اس کا تصور لازم آئے۔ جب ایسا خارج لازم نہ ہو لفظ مرکب کے معنی کے لیے، تب ایسی صورت میں مطابقی تو پائی جائے گی، لیکن التزامی خارج لازم نہ ہونے کی وجہ سے نہیں پائی جائے گی۔ اما تضمن والالتزام، رہا مطابقی کا تضمنی اور التزامی دونوں کے بغیر پایا جانا، تو وہ صورت بھی میں نے بتا دیا آپ کو کہ جب لفظ وضع کیا گیا ہو ایسے معنی بسیط کے لیے جس کے لیے خارج لازم نہ ہو، تو ایسی صورت میں مطابقی پائی جائے گی بغیر تضمنی اور بغیر التزامی کے۔ اب ایک صورت بچتی ہے کہ آیا تضمنی اور التزامی کیا ان کے درمیان بھی آپس میں تلازم ہے یا تلازم نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں تضمنی اور التزامی ان دونوں کے درمیان آپس میں تلازم نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تضمنی بغیر التزامی کے پائی جاتی ہے اور التزامی بغیر تضمنی کے پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات ممکن ہے کہ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے تو وہ معنی جز تو رکھتا ہو، لیکن وہ معنی اپنے لیے خارج لازم نہیں رکھتا ہو، تو جز ہونے کی وجہ سے تضمنی تو پائی جائے گی، خارج لازم نہ ہونے کی وجہ سے التزامی نہیں پائی جائے گی۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لفظ وضع تو کیا گیا ہوتا ہے معنی کے لیے، لیکن وہ معنی کیا ہوتا ہے بسیط ہوتا ہے، اور اس معنی کے لیے خارج لازم بھی ہوتا ہے، تو بسیط ہونے کی وجہ سے چونکہ جز نہیں پایا گیا تو تضمنی نہیں پائی جائے گی، لیکن خارج لازم پائے جانے کی وجہ سے التزامی پائی جائے گی۔ فرماتے تضمنی اور التزامی کے درمیان فلا تلازم بینہما، تو کوئی ان کے درمیان تلازم نہیں ہے۔ کیوں؟ لجواز، اس بات کے جائز ہونے کی وجہ سے، ان یکون للمعنی جز، ان کے معنی کے لیے کیا جز ہو، ولیس لہ لازم ذہنی جن، لیکن اس کے لیے لازم ذہنی نہ ہو، فیوجد التضمن، تو اب جز ہونے کی وجہ سے تضمنی تو پائی جائے گی، بدون الالتزام، خارج لازم نہ ہونے کی وجہ سے التزامی نہیں پائی جائے گی۔ وَلِجَوَازِ أَن يَكُونَ الْمَعْنَى بَسِيطًا، اور اس بات کے جائز ہونے کی وجہ سے کہ لفظ کا معنی کیا ہو بسیط ہو، وَلَهُ لَازِمٌ ذَهْنِيٌّ، اور اس کے لیے لازم ذہنی ہو، تو معنی بسیط ہونے کی وجہ سے چونکہ جز نہیں ہے تو اب دلالت تضمنی نہیں پائی جائے گی، لیکن اس کے لیے لازم ذہنی ہے، تو ایسی صورت میں التزامی تو پائی جائے گی۔ فرماتے ہیں فَيُوجَدُ الْالْتِزَامُ بِدُونِ التَّضَمُّنِ، تو ایسی صورت میں التزامی پائی جائے گی بغیر تضمنی کے۔ تو حاصل کلام یہ نکلا کہ دلالت مطابقی یہ جناب والا مطبوع ہونے کی وجہ سے دلالت مطابقی کے بغیر تضمنی اور التزامی نہیں پائی جائیں گی، لیکن رہا دلالت مطابقی کا تضمنی اور التزامی کے بغیر پائے جانا، تو فرماتے ہیں کہ دلالت مطابقی بغیر تضمنی اور التزامی کے پائی جائیں گی۔
اب رہی یہ بات کہ تضمنی اور التزامی آپس میں ایک دوسرے کے بغیر پائی جا سکتی ہیں یا نہیں، تو اس کے تعلق سے بھی فرما دیا کہ تضمنی اور التزامی ایک دوسرے کے بغیر پائی جا سکتی ہیں۔ سبق کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔